صلوات صلی علی محمد وآلہ۔ یہ پروگرام جو بانیان کے مرحومین بالخصوص حاجی علی محمد حکیم اور ان کی زوجہ حاجی ولایت حسین، ان کی زوجہ ملک عبدالہادی اور ان کی زوجہ ڈاکٹر محمد رحیم اور ان کی زوجہ اور اسلام وعدہ کے جتنے مرحوم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، سب کی بخشش درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات صلی علی وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ صلوات الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا بالقاسم محمد صلی علی محمد۔ الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المقربین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی ابد الآبدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد وآلہ۔ محترم و معزز سامعین، احباب دانش و احباب ایمان،
قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ النحل 14واں پارہ آیت نمبر 90 میں خالق کائنات کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا۔ عدل، احسان اور صلہ رحمی، ان تین چیزوں کا حکم دے کے معاشرے کو جنت نظیر بنانے، معاشرے میں امن و امان قائم کرنے اور معاشرے کو ہر قسم کے فتنہ فساد اور ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے یہ امر فرمایا۔ جس معاشرے میں عدل ہوتا ہے اس میں کبھی بگاڑ نہیں آتا، جس معاشرے میں احسان ہوتا ہے وہاں محبتیں بہت ہوتی ہیں، جس معاشرے میں صلہ رحمی ہوتی ہے اس معاشرے کی زندگی بڑی ہوتی ہے، فراوانی رزق ہوتا ہے۔ مقابلاً تین چیزوں سے منع بھی فرمایا، فحشاء، برائی کھلم کھلا بے حیائی کے ساتھ، فسق کے ساتھ وہ نہ کرو، چھپ کے یا زہر بزہر دونوں کیفیتوں سے جو برائی ہوتی ہے اس کو منکر کہتے ہیں، وہ بھی نہ کرو، والبغی، اور ہر قسم کی ضلالت اور گمراہی سے بھی اللہ روکتا ہے۔ یعنی ہر اخلاقیات و واجبات کا حکم دیتا ہے اور ہر قسم کے حرام سے بچنے اور بدتمیزی، بے حیائی، بے غیرتی سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ یعظکم، یہ اللہ کا تمہیں واعظ ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس واعظ سے نصیحت حاصل کرو۔ جو اللہ کے اس 6 پوائنٹس کے واعظ سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اونچی صلوات پڑھے، صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ ہماری بات عدل کے حوالے سے چل رہی تھی کہ پہلا پوائنٹ جو اللہ نے عدل کے حوالے سے فرمایا، یقیناً یہ بہت مہم ہے اور اہم ترین ہمارے زندگی کا موضوع عدل ہے۔ عدل کی عزت و عظمت اور اہمیت کے بارے میں آیات اور روایات بہت ساری ہیں، انبار ہے، کچھ کل میں نے آپ کو عرض کی، کچھ آج۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ محمد علیہ کی وصیت جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو فرمائی، پورا وصیت نامہ حضرت کا موجود ہے، اس میں یہ لفظ موجود ہے، فرمایا بیٹا حسن، اتق اللہ وبالعدل فی الغضب والرضا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کے خوف سے، عذاب کے خوف سے زندگی گزارنا، تقوی الہی پرہیزگاری سے زندگی گزارنا، اور چاہے غصے میں ہو یا نارمل کیفیت میں ہو، غضب میں ہو یا راضی ہو، ان دونوں معاملات میں عدل سے کام لینا۔ سوگات بندہ خوش ہوتا ہے تو عدل کر لیتا ہے، اگر غصہ آ جائے تو غصہ بہت ساری چیزوں کو کھا جاتا ہے، عقل کو بھی کھا جاتا ہے، اور جب عقل انسان کی غصے کے سامنے مغلوب ہوتی ہے تو پھر عدل کہاں، بہت سارے ظلموں سے وہ گزر کھڑا ہوتا ہے۔
اس لیے غصے کو پینے کا خصوصاً حکم ہوا کہ غصے پہ کنٹرول کیا جائے۔ حضرت فرماتے ہیں وصیت میں کہ بیٹا تقوی الہی اختیار کرنا، غصہ ہو، غضب ہو یا رضا ہو، ان دونوں کیفیتوں میں عدل کا دامن نہ چھوڑنا۔ اور ارشاد فرمایا کہ عدل و ساعت خیر من عبادت 70 سنہ، ایک لحظے کا عدل 70 سال کی عبادتوں سے بھاری ہے۔ کون سے 70 سال؟ وہ 70 سال کے جن کے دنوں میں روزے رکھے جائیں اور جن کی راتوں میں کھڑے ہو کے عبادت کی جائے۔ ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزے سے رکھتا ہے، قیام اللیل ہے، صیام النہار ہو کے 70 سال گزارتا ہے، اور مقابلاً ایک لحظہ عدل کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ایک لحظہ عدل اور 70 سالہ عبادت والی زندگی پہ بھاری ہے۔ اور کیا خوبصورت جملہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ العدل اساس بہ قوام العالم، عدل و عظیم ترین پروردگار کا حکم ہے۔ معاشرے کے آبیاری کے لیے عدل ایسا موضوع ہے کہ فرمایا عدل بنیاد ہے معاشرے کو قائم رکھنے کا، عالم کو قائم رکھنے کی بنیاد عدل پہ ہے۔ یہ معاشرہ تبھی قائم رہ سکتا ہے جب اس معاشرے کے ساتھ عدل کیا جائے۔ تو عدل کی تعریف تو پہلے بھی میں آپ کو بیان کر چکا کہ جو جس کا حق ہے، جو جس کا مقام ہے، اس کو عطا کیا جائے۔ اگر اس طرح کیا جائے گا تو فرماتے ہیں کہ بہی قوام العالم، عالم جو یہ دنیا ہے یہ اسی عدل کے صدقے قائم ہے۔ ایک عادل ہستی ہے جو پردہ غیبت میں ہے، اس کے صدقے میں، اور کچھ ان کے ماننے والے عادل ہستیاں، عادل شخصیات اس کائنات میں موجود ہیں کہ جن کے صدقے میں یہ عالم اس وقت موجود ہے۔ اگر عدل بالکل ختم ہو جائے اور ظلم ہی ظلم ہو تو یہ عالم قائم ہی نہیں رہ پائے گا۔ باواں سے بلند صلوات حضرت نے فرمایا العدل راس الایمان، عدل ایمان کا سر ہے، عدل ایمان کی بنیاد ہے۔ کبھی اساس فرمایا، کبھی راس فرمایا۔ راس سر کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کا جو سر ہوتا ہے، سر وہ حصہ ہوتا ہے جس سے اس چیز کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ سارے سر رکھتے ہیں نا، ایسے آپ سر ہیں، سرکار ہیں، تو جب سر ہوگا تو بندہ ہوگا، سر ہوگا تو وہ شے ہوگی، جس کو انگلش میں ہیڈ کہتے ہیں، بنیاد ہے انسان کی، اصل پہچان ہے سر۔ تو حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ العدل راس الایمان، عدل ایمان کا سر ہے، عدل ایمان کی بنیاد ہے۔ یعنی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے میں ایمان ہے یا نہیں ہے تو پہلے عادل بنے۔ عدل ہوگا تو ایمان ہوگا، عدل نہیں ہوگا تو ایمان چلا جائے گا۔ اس لیے کہ اصل ہے ہی عدل ایمان کے حوالے سے۔ جب سر نہیں ہے تو دھڑ کی کیا پہچان، اور دھڑ کس کام کا؟ تو اگر مومن بننا چاہتے ہیں اور مومن رہنا چاہتے ہیں، مومن مرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے سر کی حفاظت کریں، ایمان کے سر کی۔ ایمان کا سر عدل ہے۔ اور حضرت نے فرمایا یا علی انت منی براس من الجسد،
اے علی آپ کی مثال میرے ساتھ ایسے ہے جیسے جسم کو سر سے ہوتی ہے. اب جاگ رہے ہیں نا، مولا کا نام آیا بولے نعرہ حیدری. جب سر نہ ہو تو پھر دھڑ کسی کام کا نہیں ہوتا. اور حضرت کیا فرما رہے ہیں، یا علی انتا منی بمنزلت براس من الجسد. اے علی آپ کی مثال میرے ساتھ اس سر کی ہے جو جسم سے تعلق رکھتا ہے. گویا سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں رسالت کا جسد ہوں، رسالت کے جسد کے ساتھ سر جو علی حیدر قرار ہے، یعنی میری رسالت کی پہچان علی ابن ابی طالب ہے. رسالت تب تک نہیں پہچانی جا سکتی جب تک علی شیر خدا کی پہچان نہ ہو. اور کیا خوبصورت جملہ جو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت اپنے جوتے کو پیوند لگا رہے تھے اور عبداللہ ابن عباس نے پوچھا مولا کہ اب تو جوتا بہت پرانا ہو چکا ہے، اب پھینک دیں. تو حضرت نے ارشاد فرمایا عبداللہ ابن عباس بتاؤ ما قیمت و حاضہی نعلی، میرے اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا لا قیمت اللہ، بولا اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، اس کے اندر تو کچھ نہیں پڑا کہ اس کا کوئی درہم و دینار ملے. حضرت نے فرمایا واللہ الیہ احب من امراتکم الا ان اقیم الحق وامحق باطلا. عبداللہ ابن عباس تو کہہ رہا ہے نا کہ اس جوتے کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ جوتا اللہ کی قسم تمہاری حکومت سے مجھے زیادہ عزیز ہے. جس کی کوئی قیمت نہیں ہے ایسا جوتا، یہ جوتا تمہاری حکومت سے مجھے زیادہ محبوب ہے. مگر الا ان اقیم الحق وامحق باطلا، میں اس لیے حکومت پہ آیا ہوں تاکہ عدل کر سکوں، عدل قائم کر سکوں اور باطل مٹا سکوں. عدل قائم کر سکوں اور باطل مٹا سکوں. عدل قائم کرنا واقعاً علی مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر بہت ساری عظمتیں، بہت ساری صفات کمال کی منزل تک پہنچی ہوئی تھیں، لیکن مولا کی زندگی میں جو عدل تھا وہ اپنی منزل پہ یقیناً بلند ترین تھا. اس لیے تو غیروں نے بھی لکھا کہ قتل فی محراب مسجد فی شدت عدالت. علی شیر خدا کو اگر محراب مسجد میں قتل کر دیا گیا تو فقط اس لیے کہ ان سے عدل میں بڑھ کے اور کوئی نہیں تھا. تو جو علی کا ماننے والا ہے، جو علی کا شیعہ ہے، ان کو بھی عدل کے معاملے میں سستی سے کام نہیں لینا چاہیے. پروردگار ہم سب کو اپنے تمام معاملات میں ایک دوسرے کے معاملات میں عادل بنائے. باواز بلند صلی العدل فضیلت الانسان، انسان کی فضیلت عدل میں ہے. العدل زینت الانسان، انسان کی زینت کپڑے مکان سے نہیں، انسان کی زینت اچھے لباس سے نہیں، انسان کی زینت عدالت میں ہے. وہ خوبصورت ہے انسان جو عادل ہے. اور یہ بات آپ نے بارہا سنی کہ علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں عدالت کی اس منزل پہ بیٹھا ہوں، اگر کوئی مجھے 7 زمین اور 7 آسمان کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دے اور مجھے یہ کہے کہ اے علی چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا ظلمن چھین لے، علی ان 7 زمین و آسمان اور کائنات کے خزانوں کو ٹھوکر مار دے گا، لیکن کسی چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا ظلمن نہیں چھینے گا. ہم تو چونٹیاں مار دیتے ہیں، لیکن مولا فرماتے ہیں اس کے منہ سے چھلکا نہیں چھینو گا. اور مقابلے میں کوئی کیا دے رہا ہو؟ پوری دنیا کے، زمین کے نہیں، آسمان کے بھی
جب تک یہ ستارے طلوع کرتے رہیں گے، جب تک دن اور رات چڑھتا رہے گا، جب تک سورج اور چاند طلوع کرتے رہیں گے، علی اتنا ظلم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ جو علی شیر خدا چونٹی کے منہ سے ظلمن جو کا چھلکا نہیں چھینتا، اس کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے کہ وہ بہن کا حق کھا جائے، وہ بیوہ کا حق کھا جائے، وہ یتیم کا حق کھا جائے، وہ غریبوں کا حق کھا جائے، وہ سیدوں کا حق کھا جائے، وہ مسکینوں کا حق کھا جائے؟ نہیں۔ اگر علی کا شیعہ کہلانا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ پل صراط پہ علی یہ کہہ دیں کہ ھذا لی، یہ میرا ہے، اس کے لیے تمہیں یہی ثابت کرنا ہوگا کہ مولا اگر جو کا چھلکا نہیں لیتے کسی چونٹی کے منہ سے بھی، تو میں کسی یتیم کے منہ سے روٹی نہ چھینوں، کسی بیوہ کو بے سہارا نہ بننے دو۔ بتائیں علی شیر خدا کی سیرت اور ان کا حسن اخلاق۔ مدینہ میں، کوفے میں جو یتیم ہوتے تھے ان کی یوں کفالت کرتے تھے کہ جن کے باپ ہوتے تھے وہ بچے یہ حسرت کرتے تھے کاش ہمارا باپ نہ ہوتا، علی ہماری کفالت کرتے۔ یعنی اتنا زیادہ سنبھال رہے ہوتے اور اتنا پیار و محبت ان یتیموں کو دے رہے ہوتے۔ اور جب ایک طبیب نے یہ فرمایا کہ بھائی یا امام حسن مجتبی علیہ السلام سے کہ آج حالت اتنی نازک ہو چکی ہے، ظاہر اتنا اثر کر چکا ہے کہ اور کوئی دوائی محسوس نہیں ہوتی کہ وہ مؤثر ہو، تو جب مولا نے پوچھا کہ اب کیا دیا جائے تو انہوں نے کہا دودھ بہتر ہے۔ تو جب یہ آواز کوفے میں پہنچی کہ طبیب نے مولا کے لیے دودھ کی غذا کا تعین کیا ہے، تو ہر یتیم کے ہاتھ میں جو پینے کا دودھ تھا وہ کاسے میں آ گیا تھا۔ آج علی کو دودھ کی ضرورت پڑ گئی، ہاتھوں میں کاسے تھے اور الیا الیا کہتے ہوئے بڑے یتیم۔ جب کسی سے احسان کیا جاتا ہے تو وہ جتنا کم تر ہو، فطرت ہے کہ وہ احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے۔ اللہ بھی فرماتا ہے کہ الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کی اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا علی شیر خدا عدالت میں اگر اتنے زیادہ زیرک ہیں کہ جو کہ ایک چھلکے کو چونٹی کے منہ سے لینا گوارا نہیں کرتے، تو میں تب شیعہ علی صحیح معنوں میں کہلاؤں گا کہ جب میں لوگوں کے حقوق کی مکمل پاسداری کروں۔ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کی پروردگار پاسداری نصیب فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں۔ صلی اللہ محمد و آل محمد وجل۔ ایک بندہ آیا مسجد نبوی میں، صحابی تھا لیکن دور دراز کا رہنے والا تھا۔ جب وہ پہلے آیا تھا اسلام قبول کر گیا تھا، تو جب وہ واپس ہونے لگا تو حضرت نے اس سے فرمایا تھا جب تو دوبارہ آئے گا نا تو میں تجھے اعلیٰ کھجوریں عطا فرماؤں گا۔ اس کو شوق تھا کہ میں رسول کے ہاتھ سے اعلیٰ کھجوریں لیں۔ بہرحال وہ دور دراز کا سفر کر کے جب دوبارہ آیا، اسے پتہ نہیں تھا کہ رسول اکرم رحلت فرما گئے ہیں۔ آیا تو مدینے میں سید الرسول نہیں تھے، سرکار دو عالم رحلت فرما گئے تھے۔ تو جو مسند رسالت پہ بیٹھا تھا اس سے اس بندے صحابی نے کہا کہ میں آیا تھا سید الرسول کی زیارت کے لیے اور ان سے اس وعدہ کی وفا کے لیے، انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب دوبارہ آنا تو میں آپ کو کھجوریں دوں گا اعلیٰ کوالٹی کی، اعلیٰ قسم کی۔ اب وہ نہیں ہے تو آپ مجھے رسول کے وعدے کے مطابق کھجوریں دیں۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر نے مولا علی علیہ السلام کو گھر سے بلوایا۔ مولا علی علیہ السلام تشریف لائے اور ایک تشت بنا ہوا تھا اعلیٰ قسم کی کھجوروں کا، وہاں سے مولا نے اس کو جتنی کھجوریں دینی تھیں وہ اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے دی۔
اب وہ بندہ جو کھجوریں لے رہا تھا صحابی رسول مسافر دور کا، اس نے کہا حضرت ابوبکر سے یہ کام تو تم خود ہی کر سکتے تھے، جب تشتی سامنے پڑا ہے اور اس تشت سے کھجوریں اٹھوا کے دینی تھی تو آپ مجھے دے دیتے، لیکن مولا کو گھر سے کیوں تکلیف دلائی کہ وہ آئیں اور وہ اپنے ہاتھ سے مجھے کھجوریں دیں؟ اس وقت حضرت ابوبکر نے یہ کہا کہ جب غار ثور میں شب ہجرت میں رسول کے ساتھ تھا تو رسول اکرم نے مجھے فرمایا تھا یا ابا بکر اعلم انا کفی و کف علی ابن ابی طالب فی العدالت سواء، اے ابو بکر یاد رکھنا میرا اور علی کا ہاتھ عدالت میں برابر ہے۔ جو ہاتھ رسالت کا عدالت میں ہے وہی ہاتھ علی شیر خدا کا عدالت میں ہے۔ تو میں نے چاہا کہ رسول نے جو آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے آپ کو کھجوریں دوں گا، آپ سید رسول ہم میں نہیں رہے تو ہمارے پاس وہ ہاتھ موجود ہے۔ ہاتھ کی تو اتنی عزت کی گئی، کاش اس ہاتھ کے منزلت کی بھی عزت کی جاتی۔ تو بہرحال حضرت کی عدالت کوئی چھپی ہوئی نہیں تھی، اور حضرت کی عدالت بالکل کلیئر اور واضح تھی۔ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، شہنشاہ آئے، جن کے غلام بھی بہت تھے، اور ان بادشاہوں نے یہ چاہا کہ ہم اپنے غلاموں سے غلامی کا احساس ختم کریں۔ ان کو پھر اچھے لباس پہنائے، اپنے ساتھ اچھی سواریوں پہ رکھا، اچھے محلات میں ان کے لیے کمرے رکھے، اپنے ساتھ ان غلاموں کو رہائش دی۔ جتنا کوئی بڑا بندہ ہوتا ہے اس کا نوکر بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو بسا اوقات غلاموں کو سونے کی تاروں کے پیراہن پہنائے گئے، لیکن سونا پہنا کے بھی غلام تھے نا، مقداد کالے سیاہ فام غلام تھے، کمبر غلام تھے نا، لیکن کیا وہ غلام بن کے حضرت کے ساتھ رہتے تھے؟ نہیں، دو لباس حضرت نے خریدے، دو پیراہن خریدے، ایک لباس قیمتی تھا، ایک لباس سستا تھا۔ جب خرید کے لائے تو کمبر سے فرمایا کہ یہ قیمتی لباس آپ کے لیے ہے، یہ سستا لباس مجھے علی کے لیے ہے۔ غلام تھا، اور واقعاً وہ پہنچا ہوا معرفت والا غلام تھا۔ تو کہنے لگا مولا آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، میرا حق یہ ہے کہ میں سستا پہنوں، آپ کا حق یہ ہے کہ آپ قیمتی لباس پہنیں۔ میں غلام ہوں، آپ آقا مولا ہیں، لیکن کمال ہے علی شیر خدا تیرے سخاوت و عدالت پہ۔ جو جملہ حضرت نے فرمایا نا، دنیا کے شہنشاہ کوشش کرتے رہے کہ غلامی کا احساس ختم کریں، لیکن نہ کر پائے، لیکن علی شیر خدا نے فرمایا اے کمبر تو جوان ہے، میں ضعیف ہوں، جوان کو ہمیشہ قیمتی لباس زیبا دیتا ہے، ضعیف کو کم قیمت لباس زیبا دیتا ہے، اس لیے تو جوان ہے، تجھے قیمتی لباس پہننا چاہیے، اور میں ضعیف ہوں۔ اب اس میں کوئی آقا اور مولا والی بات حضرت نے فرمائی، بالکل گھر کی طرح، اپنے بچے بیٹوں کی طرح، اپنے اولاد کی طرح اور اپنے بھائیوں کی طرح غلاموں سے برتاؤ کرتے تھے۔ کیوں نہ کرتے؟ کون تربیت کر رہا تھا؟ کس نے گودی میں لیا تھا؟ وہ جو سید الرسل کی شان دیکھیں، حضرت گزر رہے ہیں، کچھ غلام ہیں جن کے ان دوروں میں غلاموں کے قمیض نہیں ہوتے تھے، ایسے پالے غلام بیٹھے ہیں ایک ہی کپڑے میں، اور وہ خاک پہ بیٹھے ہیں اور کچھ ٹکڑے روٹیوں کے کھا رہے ہیں۔ حضرت وہاں سے گزرے تو حضرت نا ان کے ساتھ، وہ جیسے زمین پہ غلام بیٹھے تھے نا انہی کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے۔ سید الرسل، سرکار دو عالم، سرور کائنات، وہ ان کے ساتھ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے زمین پہ اس دسترخوان پہ بیٹھ گئے جس میں وہ چند ٹکڑے لیے ہوئے تھے۔ ایک غیر مسلم عورت وہاں سے گزری،
وہ دیکھ کے حیران ہوئی اور کہنے لگی ایک طرف تو تم مسلمانوں کا اپنے آپ کو سردار اور رسول و نبی کہتے ہو، اور دوسری طرف غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے خاک پہ خوش ٹکڑے کھا رہے ہو۔ تو حضرت نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، فرمایا ایو ما اعبد ایو اعبد منی، کون ہے جو مجھ سے بڑا اس دنیا میں غلام ہو؟ اعبد منی، کوئی ہے مجھ سے بڑا غلام؟ اور اسی عجز و انکساری کو سامنے رکھ کے اللہ نے اپنی گواہی کے بعد تمہیں نماز میں حکم دے دیا کہ آپ کہو اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ رسالت سے پہلے اللہ نے عبد کا اعلان کروایا اور فرماتے ہیں ایو اعبد منی، کوئی مجھ سے بڑا غلام ہے۔ تو اس جملے نے اس غیر مسلم عورت کے ذہن میں جو کام کیا وہ یہ کہنے لگی پھر آپ اتنی عجز و انکساری کے مالک ہیں تو پھر اپنے دسترخوان سخا سے مجھے ایک لقمہ تو دے دیجیے۔ حضرت نے وہ جو لقمے تھے سامنے ایک لقمہ اٹھایا، اسے دینا چاہا لیکن اس نے کہا نہیں، میں یہ لقمہ نہیں لوں گی۔ بھائی آپ نے لقمہ ہی تو مانگا ہے، لے لو یہ لقمہ۔ کہنے لگی مسلمانوں کے رسول، مجھے وہ لقمہ چاہیے جو اپنے دہنے مبارک میں چبا رہے ہیں، مجھے آب رسالت سے تر لقمہ چاہیے۔ تو جو رسول سے مانگے اور پھر رسول خالی واپس لوٹا دیں یہ مناسب نہیں۔ رسالت جو سید الرسل جو اپنے دہن مبارک میں لقمہ چبا رہے تھے اسے ہاتھ پہ رکھا اور عورت نے اٹھا لیا، وہ لعاب رسالت سے تر لقمہ کھاتی ہوئی چلی گئی، تاریخ خاموش ہو گئی۔ کیا اثر ہوا اس پہ جب کسی نے پوچھا نا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مولا اس عورت نے جو سید الرسل سے منہ سے چبا ہوا لقمہ مانگا تھا اس کا کیا اثر ہوا؟ فرمایا جب تک وہ زندہ رہی اس کے قریب کوئی بیماری نہیں آئی تھی۔ اللہ یا رسول اللہ یا اللہ صلی اللہ محمد علیہ۔ عدالت میں دیکھیں اصفہان سے کچھ مال آیا حضرت کی خدمت میں، حضرت نے اس کے 7 حصے کیے اور غریبوں میں تقسیم کیا۔ ایک روٹی بھی اس مال میں تھی، ایک روٹی، حضرت نے اس روٹی کے بھی 7 حصے کیے۔ دیکھیں ہمارے پاس کوئی مال تقسیم کے حوالے سے آ جائے تو شاید ہم کہہ دیں بھئی یہ روٹی تم لے لو، ہاں بھوکے بیٹھے ہو، یا ایک ہی روٹی ہے، لیکن نہیں، اتنی باریک بھی نہیں، روٹی کے بھی 7 حصے کیے، لقمے بنا کے پھر ان اور حضرت کی عدالت کے حوالے سے اور اچھی باریک بینی کے حوالے سے آپ کو توجہ دلاؤں، ایک بہت بڑے عالم وہ گزرے ہیں علامہ فلسفی، اکثر مراجع کرام کی مجالس پڑھتے تھے ایران میں، وہ یہ ایک بات سمجھانے کے لیے ارشاد فرما رہے تھے کہ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ پل صراط کی کیفیت کیا ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، آگ سے زیادہ گرم ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، تلوار سے تیز، آگ سے زیادہ گرم، بال سے زیادہ باریک، اس پہ ہم نے چل کے جنت میں جانا ہے نا تیاری؟ جنت جانے کی تیاری ہے تو یہ پول پہلے کراس کرنا پڑے گا نا، اور اس پول کے پہلے مولا بھی کھڑے ہوں گے جن سے زیارت بھی ہوگی، اور مولا پھر جب ہم قدم رکھیں گے تو جہنم سے بات بھی کریں گے، نیچے جہنم ہے نا تو اوپر پول پہ ہم قدم رکھیں گے اور مولا ایک بات کریں گے، یا نار جہنم حاضلی
فدعی وہذا لک فخذی، اے جہنم کی آگ یہ میرا ہے اسے جانے دے، یہ تیرا ہے اسے پکڑ لے. ھذا لی فدعی، یہ میرا ہے اسے جانے دے. چاہے جتنا ہی مشکل راستہ کیوں نہ ہو، جب پیچھے سے ھذا لی کا پرمٹ مل جائے گا تو پھر حضرت ابو بکر بھی کہتے ہیں لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز. کوئی جتنا مائی کا لال بڑا کیوں نہ بنا پھرے، اس وقت تک پل صراط کراس نہیں کر پائے گا جب تک علی نہ لکھ دے گا. ہاں جی، کتنی باریک ہے، پال سے زیادہ باریک، آگ سے زیادہ گرم. بھائی آگ سے زیادہ گرم کیوں؟ نیچے تو جہنم چل رہی ہے اور اوپر اس کے پل ہے تو اس کے گرم تو ہونا ہی ہونا ہے. بندہ ایک عام دنیا کی آگ کے اوپر ایک سلاخ رکھ دے تو وہ کتنی جلدی گرم ہو جاتی ہے، 1 گھنٹے کے بعد وہ خود آگ بن جاتی ہے. اور یہ پل ہے اور جہنم کی آگ کے شعلے ہیں نیچے، ہاں، اور اس کے اوپر پل ہے اور پل بھی اتنی باریک ہے. باریک چیز تو ایسے جلدی گرم ہوتی ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہے، اور باریک نارمل نہیں ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے. اس میں ہم نے چل کے جانا ہے. تو علامہ فلسفی فرمانے لگے گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہی پل صراط ہمارے لیے دنیا ہے. یہ دنیا پل صراط ہے. دنیا میں تم دین اسلام کے تمام مسلمات کو، جو واجبات ہیں انہیں ادا کرو، جو محرمات ہیں ان کو چھوڑ دو، دین اسلام کے دامن کو پکڑ لو، پل صراط کی جیسی بھی کیفیت ہو بجلی بن کے گزر جاؤ گے. پل صراط سے گزرنے کا ہم نے جو اہتمام کرنا ہے وہ یہیں دنیا میں کرنا ہے، اور یہ دنیا پل صراط ہے، اور دنیا پہ ہم نے دین کا دامن پکڑنا ہے. جو یہاں دین کے دامن پکڑنے میں پھسل گیا وہ پل صراط پہ بھی پھسل جائے گا، چاہے روڈ ہی کیوں نہ ہو. بات دنیا کی ہے بھائی، جہاں ہم جی رہے ہیں، جہاں ہم پرچہ حل کر رہے ہیں، وہاں سے گزرنے کا وہی دیکھے نا. اور یہاں پرچے کے حل کرنے میں نقل بھی جائز ہے، لگاؤ جی بھر کے نقلیں. اور نقل کے لیے اس نے ایسے ہمیں ہادی عطا فرمائے کہ جو واقعاً نقل ان کی جائے تو انسان کی دنیا و آخرت آباد ہو جائے. تو لہذا یہیں ہمیں پل صراط کا اہتمام کرنا ہے. اور باریکی کے لیے مثال اور دو جملے مصیبت کی عرض کروں. دیکھیں، یہ بھی آپ نے واقعہ شاید سنا ہو کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی تھے صفوان، جمال ان کا پیشہ تھا. صفوان جمال نے اپنے اونٹوں کو، جمال پیشہ تھا کہ وہ اونٹوں کو رینٹ پہ دیتا تھا، جیسے آج کل کاروں کو رینٹوں پہ دیا جاتا ہے، یہ رینٹر ہوتے ہیں. تو وہ جمال تھا، چونکہ ان زمانے کی کاریں یہ اونٹ ہی ہوتے تھے، تو وہ اونٹوں کو رینٹ پہ دیا کرتا تھا. اس نے اپنے اونٹ ہارون کو دیے، جسے دنیا رشید کہتی ہے، اس کو دیے. اور وہ حج پہ جا رہا تھا، چونکہ حج ان دنوں میں ایسے تو نہیں تھا کہ 40 دن کا پیکج ہے، 40 دنوں کے بعد واپس آ جاؤ گے، یا تو جہاز اور اتنا تیز رفتار زمانہ ہے اس لیے آپ جلدی آ جاتے ہیں. لیکن ان دنوں تو حج پیدل ہوتا تھا، اونٹ پہ ہی ہو تو پیدل ہے، 6 مہینے لگ جاتے تھے. تو لہٰذا لمبے عرصے کے لیے اس نے اونٹ اس سے کرائے پہ لیے اور کہا کہ واپس آ کے اونٹ بھی واپس کروں گا، کرایہ بھی دوں گا. حضرت نے صفوان جمال کو بلایا اور اس سے پوچھا، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے ہارون کو اپنے اونٹ دیے ہیں. میں نے کہا ہاں مولا دیے ہیں، لیکن بٹ میں نے تو ایک اچھے سفر کے لیے دیے ہیں، حج پہ جا رہا تھا اور مکہ مدینے جانا تھا، تو میں نے اپنے اونٹ اس کو دیے. میں نے مولا نے فرمایا ٹھیک ہے، تو نے حج کے لیے دیے ہیں، لیکن یہ بتا جتنا عرصہ وہ تیرے اونٹ نہیں لائے گا واپس اور تجھے کرایہ نہیں دے گا، تو اس کی زندگی کی آرزو کرے گا یا نہیں؟
میں مولا کروں گا، واپس آئے گا زندہ تو مجھے کچھ ملے گا، واپس آئے گا تو مجھے کچھ ملے گا، تو میں تو اس کی زندگی کی آرزو کروں گا۔ حضرت نے فرمایا تمہیں پتہ ہے ظالم کی زندگی کی آرزو ظلم میں تائید ہوتی ہے، ظالم کی زندگی کی آرزو اس کے ظلم میں تائید ہے، اور جو ظلم میں تائید کرنے والا ہوتا ہے وہ خود ظالم ہوتا ہے۔ تو نے چند ٹکوں کی خاطر، کرائے کی خاطر ظلم کی تائید کی، اور ظلم کی تائید کے ساتھ خود ظالم ہو گیا۔ ان باریکیوں کو سمجھو تو پھر پل صراط کی کوئی باریکی نہیں ہے۔ اچھا، یہ جھوٹ بولنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے۔ وہ بھائی جائز جہاں جائز ہے وہ ایک ہی مرحلہ ہے، ورنہ جھوٹ تو برائیوں کی کنجی ہے۔ ایک مرحلہ ہے کہ جہاں دو مومن آپس میں لڑے ہوئے ہوں اور ان کے کوئی رسائی کے لیے کوئی مناسب حالات سامنے نہ آ رہے ہوں، تو آپ پھر وہاں غیر محسوس طریقے سے جھوٹ بولیں۔ یہ نہیں کہ اس کو بتا دیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ جھوٹ بول رہے ہو یا سچ بول رہے ہو۔ وہاں جا کے دونوں کے درمیان صلح صفائی کے لیے، معاشرے کو بہتر نہج پہ لگانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، وہ بھی ایک کیفیت کے ساتھ، لیکن مذاق میں جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے۔ آج کل تو جھوٹ عام ہو چکا ہے جب سے یہ ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے۔ بیٹھا گھر میں ہوتا ہے، کیا کہتا ہے کام، ہاں چلو بندہ توریہ کر لے، لیکن توریہ ہی ہر بندے کو کرنا نہیں آتا۔ ہاں، جھوٹ بولنے کے لیے جھوٹ سے بچنے کے لیے توریہ ہوتا ہے، اور توریہ کی بھی ایک واضح کیفیت ہوتی ہے، اس کو یا تو سیکھے نہیں تو بہرحال سچ کا ساتھ، چونکہ آپ سچوں کو ماننے والے ہیں تو سچ کا ہی ساتھ دینا اور سچ ہی بولنا ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے یا نہیں؟ جھوٹ سننا، جھوٹ کی تائید کرنا، جھوٹ کے نیچے واہ واہ کرنا، جھوٹ کے نیچے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگانا، ہاں فتویٰ تو بڑا دے رہے ہیں آپ، ہاں فتویٰ ہے نا یہ کہ جی جھوٹ کی تائید، اگر امام علیہ السلام کے اس واقعے سے ظلم کی تائید سے بندہ ظالم ہو جاتا ہے تو جھوٹے کی تائید سے نعرہ لگا کے خود جھوٹا کیوں نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے نہیں؟ اور کتنے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں سٹیج پہ ان واقعات کو بیان کیا جاتا ہے جو میری اپنی بناوٹ اور گھڑٹ ہوتی ہے، جو گھر کی واقعات ہوتے ہیں، جو میرے معاشرے کے واقعات ہوتے ہیں، وہ میں ایک مضمون بنا کے کہتا ہے میں جی گھنٹے کا مضمون بنا لیا، اور اپنی باتیں ہوتی ہیں اور وہ بنا کے محمد و آل محمد پہ ٹھونسی جاتی ہیں کہ امام یہ فرما رہے تھے، بی بی یہ فرما رہی تھی۔ امام نے تو نہیں فرمایا ہوا ہوتا۔ کتابیں بھری پڑی ہیں مصائب سے، لیکن نہیں پڑھتے لوگ، اور ان کو سنتے بھی کم ہے لوگ کہ جی نیا مصائب ہونا چاہیے۔ بھائی نیا مصائب کوئی نئی کربلا بنے تو نیا مصائب آئے، مصائب تو وہی تھے جو آ گئے۔ مصائب میں کہاں سے نیوپن اور جدت آنی چاہیے، وہ تو تھے اور انہی کو پڑھنا ہے، اور انہی کے پڑھنے سے یہ مصائب آل محمد کا معجزہ ہے۔ اتنی محنت سے دین بچایا اور مصیبتوں سے گزرے کہ جتنی دفعہ زہرا کی مصیبت کو بیان کر جگر تیرا باہر نکل آئے گا۔ کون ہے جو کہے کہ ایک دفعہ تو بیان کر بی بی کے دروازے پہ لکڑیاں لائی گئیں اور تو دوسری دفعہ کوئی اور بات لے آ؟ وہی کہے گا کہ بی بی کے دروازے پہ لکڑیاں لائیں، بی بی کے دروازے کو جلایا گیا۔ لہٰذا ان چیزوں کی طرف بھی بہرحال ہمیں متوجہ رہنا چاہیے کہ ذکر ہو یا کوئی اور محفل ہو، ہمیں جھوٹ کی تائید نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹ ہوتا ہے اور جو برائی کی تائید کرتا ہے۔ بس آخری جملہ، دین کو بوفا نہ بناؤ۔ بوفا سسٹم ہوتا ہے نا، یہ ماہ رمضانوں میں بالخصوص جو جیب جن کی بھاری ہوتی ہے وہ لوگ عموماً بوفے سسٹم پہ جاتے ہیں۔ بوفا کیا ہوتا ہے؟ ہوٹلوں پہ سسٹم لگا دیا جاتا ہے کہ یہاں 10 15 20 کھانے پڑے ہیں، تم اتنا بل دے دو، جو مرضی آئے کھاؤ۔ کوئی سویٹ کو پسند کرتا ہے، کوئی چکن پسند کرتا ہے، کوئی بیف پسند کرتا ہے، کوئی مٹن پسند کرتا ہے، کوئی ساری چیزیں پسند کرتا ہے، مرضی آئے کھاؤ، جی بھر کے اپنا پیٹ بھرو اور چاہو اتنا آپ کا بل آئے گا۔
یہ بوفا سسٹم ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دین کو بوفا نہ بناؤ، مزاج کے مطابق جو چیز پسند آئے اسے لو، باقیوں کو چھوڑ دو، یہ دین میں نہ کرو۔ دین میں جو دین ہے اسے بناؤ۔ عزاداری پسند، نماز چھوڑ دی، نماز پسند، عزاداری چھوڑ دی۔ پسند کا، مزاج کا دین نہیں۔ جو ہاتھ ماتم کے لیے اٹھ سکتے ہیں وہ تکبیرۃ الاحرام کے لیے کیوں نہیں اٹھتے؟ اور جو ہاتھ تکبیرۃ الاحرام کے لیے اٹھتے ہیں وہ ماتم کے لیے کیوں نہیں اٹھتے؟ خمس دوں اور امر بالمعروف نہ کروں، امر بالمعروف کروں اور زکوٰۃ نہ دوں، زکوٰۃ دوں اور نماز نہ پڑھوں، نماز پڑھوں اور روزہ نہ رکھوں، روزہ نماز پڑھوں اور حج پہ نہ جاؤں۔ نہیں، مزاج کا دین نہیں۔ دین وہی ہے جو محمد و آل محمد نے بچایا، محنتوں سے بچایا۔ دین کو چھوڑنے والا فقط اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا، ان بیویوں پہ بھی ظلم کرنے والا ہوتا ہے جنہوں نے چادریں دے کے دین بچایا۔ تیری اور میری عزت تو اتنی پیاری ہے مجھے کہ میں تو اسے اپنے محلے سے لے کے نہیں گزرتا۔ ہاں ذرا پوچھنا سید سجاد سے، جب پوچھا نا ایک بندے نے، مولا آپ بھی بازار میں گئے تھے، دربار میں گئے تھے، حضرت امیر مسلم بھی گئے تھے، لیکن جب حضرت امیر مسلم گئے انہوں نے تو گردن سیدھی کی ہوئی تھی، وہ تو اس لعنتی کے سامنے نٹر ہو کے جواب دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے ما للامیر الا الحسین، میرا تو حسین ہی امیر ہے اور تو کوئی امیر نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دے رہے تھے۔ مولا آپ نے جب دربار کوفہ میں حاضری تھی تو آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی، آپ رو رہے تھے، آپ تو امام تھے۔ فرمایا میں امام تھا لیکن ہمارے بھائی مسلم کے ساتھ بہنیں نہ تھیں، بیٹیاں نہ تھیں، میرے پسے پشت پھوپھی تھے، میرے پسے پشت میری بہنیں تھیں، اجرکم اللہ، اس لیے میں نے گردن جھکائی ہوئی تھی، آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ اجرکم اللہ۔ زادارو آج 5 محرم ہے، تھوڑے دنوں کا مہمان رہ گیا ہے زہرا کا لال، فوجیں بہت آ رہی ہیں کربلا میں۔ جب بھی کوئی دستہ آتا تھا نا، بی بی پوچھتی تھی مولا حسین سے کون آیا ہے؟ فرماتے تھے میرے قتل کے اہتمام ہو رہے ہیں، آج 4000 کا دستہ آیا ہے، آج 3000 کا دستہ آیا ہے، آج شمر لایا ہے، آج حسین لایا ہے، آج فلاں لایا ہے، آج فلاں لایا ہے۔ دستوں پہ دستے، فوجوں پہ فوجیں آ رہی تھیں۔ عزادارو 5 محرم کو عموماً ان یتیموں کا تذکرہ ہوتا ہے جن کا بابا 1 سال پہلے کوفے کی گلیوں میں پامال ہو گیا تھا اور بچے قیدی بن گئے تھے، 1 سال پورا قید و بند میں رہے۔ مشکور کو جب پتہ چلا یہ تو زہرا کے بچے ہیں، اس نے کہا جو آئے میرے اوپر آئے، تم مجھے معاف کرنا، یہ راستہ کوفے کو جاتا ہے، یہ راستہ مدینے کو جاتا ہے، اس کے چلے جانا، رات کو سفر کرنا، دن کو چھپ جانا۔ بچے تھے، سہمے ہوئے تھے، باہر نکلے، رات ہو گئی، سامنے تو نہ سفر کر سکے، ایک جھنڈ میں بیٹھ گئے، ایک جھنڈ میں بیٹھے، کھجوروں کے جھنڈ میں۔ حارث کی نوکرانی پانی بھرنے آئی تو کوئی پھولوں کا عکس اسے پانی میں نظر آیا، وہاں پہنچی تو دیکھا 2 لال ہیں جو ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، چھپے ہوئے بیٹھے ہیں۔ نے کہا میری آقا ذاتی، میری مالکہ وہ مومنہ ہے، آؤ بچوں چلو تمہیں کھانا کھلائیں گے، اچھے لباس پہنائیں گے۔ کئی دنوں کے بعد شفقت بھری آواز ملی، چل دیے اس کے ساتھ۔ وہ حارث کا گھر تھا، وہ قاتل کا گھر تھا۔ اس کی بیوی یقیناً مومنہ تھی، اس نے اپنا محبت کا کام نشاور کیا، بچوں کو نہلایا، ان کو اچھے کپڑے پہنائے، خوراک دی،
اور ایک کمرے میں جو ظاہراً محفوظ کمرہ تھا اس کے اندر انہیں سلا دیا، اور وہ ظالم دنیا کا کتا حارث انعام کے لالچ میں سارا دن کوفے کے نخلستان میں گھوڑا دوڑا رہا ہے، کیونکہ ظالم نے اعلان کیا ہوا تھا 1 سر لائے گا 1000 درہم، 2 سر لائیں گے 2000 درہم۔ اس نے 2000 درہم کے لالچ میں اتنا گھوڑا دوڑایا کہ گھوڑے کا پیٹ چاک ہو گیا اور گھوڑا مر گیا۔ یہ لعنتی لالچ کی زبان نکال کے رات گئے گھر آیا، اسے بیوی نے سمجھایا، لیکن جو دنیا کا کتا ہو چکا ہوا ہوتا ہے وہ تو امام کے سمجھنے میں بھی نہیں آتا۔ بس عزادارو، وہ سویا تھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے پوچھا میرے گھر میں بچے کے رونے کی آواز کہاں؟ بیوی نے کوئی بہانے ڈھونڈے کہ یہ ہمساؤں کے بچے ہوں گے، لیکن وہ لعنتی بڑا مہارت والا بندہ تھا، اس نے کہا نہیں، یہ تو میرے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز ہے۔ عزادارو، بڑے کو خواب آیا کہ مجھے بابا ملا ہے، تو بابا جب مدتوں بعد ملا تو چھوٹے کو اٹھا کے گلے لگا لیا، بابا بابا کر کے رونے لگے، بابا ہمیں دشمنوں کے قبضے میں لے کے چلے گئے، ہم مسافرت میں قیدی بن کے رل گئے۔ عزادارو، بچوں کے رونے کی آوازوں کے ساتھ وہ ظالم بچوں تک پہنچا، بچوں کو اجر رسالت دیا اور ایک ستون کے ساتھ ستون بنا دیا۔ ظالم تو ساری رات سوتا رہا، لیکن زہرا کے بیٹے ستون کے ساتھ رسی سے بندھے رہے۔ اللہ جانے وہ رات گزاری تو کیسے گزاری۔ اب سمجھا نا یہ دین تجھ تک کیسے پہنچا۔ اس آل محمد اور آل ابو طالب کے بچوں نے بھی کتنی قربانیاں دیں، ساری رات ستون سے بندھے رہے، روتے تڑپتے رہے۔ صبح ہوئی، اس ظالم نے تب کھولا جب سورج طلوع کر چکا تھا، آیا عید کا دن تھا، اور اس ظالم نے یوں بچوں کو عیدی دی کہ کہا چلو تمہیں اس دریا کی سیر کراتا۔ ظالم نے رسی لی، تلوار اٹھائی اور دریا نہر فرات کی طرف بڑھا۔ عزادارو، آج جہاں بچوں کے مزار ہے نا، اس سے نہر فرات کو زیادہ دور نہیں ہے۔ پہلے جب زائر جاتا ہے تو نہر فرات ہی پار کرتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد بچوں کا مزار آ جاتا ہے۔ عزادارو، اس ظالم نے وہاں نہر فرات پہ آ کے بچوں سے کہا تیار ہو جاؤ، میں نے تمہارے سروں کو قلم کرنا ہے۔ اب بچوں نے اس ظالم کی منتیں کرنی شروع کی۔ عزادارو، پہلی منت یہ کی، ظالم تو جوان ہے، ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہماری سگر سنی پہ رحم کر لے۔ کہنے لگا تمہارے بارے میں میرے دل میں کوئی رحم نہیں ہے۔ بچوں نے دوسری منت یہ کی، تجھے اگر انعام کا لالچ ہے نا تو ہم تیری غلامی کا اقرار کرتے ہیں، ہمیں بازار لے جا، تمہیں زیادہ پیسے مل جائیں گے، ہمارے خون میں ہاتھ نہ ڈال۔ کہنے لگا میں تو ابن زیاد کی خوشنودی چاہتا ہوں۔ پھر بچوں نے فرمایا پھر ہمیں زندہ لے جا، تجھے انعام مل جائے گا۔ اس لعنتی نے کہا اس نے تو سروں کا اعلان کیا ہے۔ اس وقت بچوں نے یہ کہا تو کون ہے، مسلمان ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہا جس محمد کا کلمہ پڑھتا ہے اسی کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اس رسول کی رشتہ داری پہ رحم کر لے۔ کہنے لگا میرے دل میں آپ کے بارے میں کوئی رحم نہیں ہے اور آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ بچوں نے جب سمجھنا کہ اس نے مارنا اور ہم نے مارا جانا تو پھر بچوں نے کہا ہمیں اتنی مہلت تو دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ بچوں نے یہ نماز کی مہلت کیوں مانگی؟ نماز کا ٹائم تو تھا نہیں، دن طلوع کر گیا تھا۔ تو علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ اس ظالم نے ساری رات باندھے رکھا تھا،
بچوں نے اشارے سے نماز پڑھی تھی، اب یہ چاہتے تھے کہ جو ہماری نماز قضا ہوئی تھی وہ نماز ادا کر کے دنیا سے رخصت ہوں۔ عزادارو، سلام اس ماں کو جو اتنے چھوٹے بچوں کو بھی نماز سمجھا چکی ہے کہ شہادت سے پہلے تمہارے ذمے کوئی نماز نہیں ہونی چاہیے۔ عزادارو، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آؤ ملائکہ سے پوچھو، تم نے تو دیکھا ہوگا نا جب دو چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہوں گے اللہ اکبر، کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ رب العالمین، پنکھوں کے نیچے الحمدللہ کہنا اور ہے۔ عزادارو، ایئر کنڈیشن پہ جا نماز پہ کھڑا ہو کے الحمدللہ کہنا اور ہے۔ صحرا ہو، ننگی تلوار سر پہ ہو، ماں باپ ساتھ نہ ہو، اس وقت الحمدللہ کہنا اور ہے۔ نماز ختم ہوئی، بچوں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے، فرمایا یا حیو یا قیوم یا حکیم احکم بیننا و بینہ بالحق، پروردگارا اس ظالم اور ہمارے درمیان حق کا فیصلہ فرما۔ دعا ختم ہوئی، ظالم نے نیام سے تلوار کو نکالا، بچوں کے سامنے آ کے کہتا ہے اٹھو تاکہ تمہارا کام تمام کروں، لیکن بڑے نے کہا پہلے مجھے مار۔ چھوٹے کی امی نے وصیت کی تھی خیال رکھنا، لیکن چھوٹے نے کہا پہلے مجھے مار۔ بڑا بابے کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ عزادارو، ایک دوسرے پہ قربان ہونے لگے۔ روایت کہتی ہے ظالم نے تلوار کو نکالا، نازک سی گردن تھی محمد کی، بڑے کی گردن پہ ظالم نے تلوار کو چلایا، اتنی سخت تلوار چلی سر دور جا گرا، لاشا تڑپنے لگا۔ ظالم سر کے پیچھے بھاگا، ظالم نے سر اپنے توبرے میں رکھ لیا، واپس آیا تو کیا دیکھا، چھوٹے نے بھائی کے سینے سے اپنے آپ کو چمٹایا ہوا ہے، بھائی سے لپٹا ہوا ہے، بھائی کا خون چہرے پہ مل رہا ہے، کہہ رہا ہے بھائی تنہا نہ جانا، قید خانے میں اکٹھے، حارث کے گھر میں اکٹھے، تنہا نہ جانا۔ عزادارو، اب بچہ اپنے بھائی کے سینے سے لپٹا ہوا ہے، 5 سال کا بچہ اپنے بھائی کے خون کو اپنے چہرے پہ مل رہا تھا۔ اب شیخ صدوق نے بڑا سخت جملہ لکھا، فرماتے ہیں وہ ظالم آیا اور اس نے چھوٹے بچے سے کہا اٹھ تاکہ تیرا کام بھی تمام کروں، لیکن چھوٹے یتیم نے کہا میں اپنے بھائی کا سینہ نہ چھوڑوں گا، اپنے بھائی سے نہیں جدا ہوں گا۔ تو روایت کہتی ہے جیسے بچہ بھائی سے لپٹا ہوا تھا، ظالم نے زمین پہ گھٹنا رکھا، کیسے وہ لگا ہوا تھا، وہ جھک کے وار کیا، چھوٹا پھول بھی کلی سے جدا ہو گیا، سر کٹ گئے، 2 لاشیں ملے رہے۔ ظالم نے سروں کو توبرے میں ڈال دیا، لاشوں کو نہر میں ڈالا۔ زہرا کی آواز آئی کربلا میں رو، کوفے میں نو یا نہر کے کنارے رو، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ اللهم ارزقنا زيارة الحسين۔
اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مہجهم دون الحسین. او مل کے وقت کے امام کو بلاؤ جو صاحب عزا ہے. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد أن تقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين.